اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مغرب سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان۔ پہلے باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح حدیثیں گزر چکی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ادا فرمایا کرتے تھے، رقم 1098 اور 1115 میں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، 3 بار فرمایا، تیسری بار میں ارشاد فرمایا جو چاہے پڑھے۔ بخاری۔ فائدہ: اس نماز سے مراد مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے 2 رکعت ہیں، جیسا کہ دوسری روایات میں صراحت ہے۔ اس کی حیثیت اگرچہ سنت غیر موقدہ کی ہے، لیکن 3 بار اس کی تاکید کرنے سے اس کی اہمیت واضح ہو گئی ہے۔ امر یعنی حکم کا کلمہ تو عام طور پر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن جہاں جو چاہے کہ قرینے نے اسے استحباب میں بدل دیا ہے۔ بہرحال آپ کی ترغیب اور تاکید سے اس کے مستحب ہونے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ آنے والی حدیثوں سے اس کی اور وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے وقت مسجد کے ستونوں کی طرف جلدی کرتے تھے۔ بخاری۔ فائدہ: ستونوں کی طرف جلدی کرنے کا مطلب ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا کرنے کے لیے ستونوں کو سترا بنا کر 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے ستونوں کی طرف ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے مغرب سے پہلے 2 رکعت کی مقبولیت ہے۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں نوافل یا سنن کی ادائیگی کے وقت سترے کا اہتمام ضروری کرنا چاہیے۔ بنا سترے کے گزرگاہ پر نماز پڑھنے سے بچنا ضروری ہے، عام لوگ اس کا دھیان نہیں رکھتے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کے ڈوب جانے کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نماز پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہمیں یہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں حکم دیا اور نہ ہمیں منع فرمایا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا بیان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ کیفیت کی روح سے یہ 2 رکعتیں تقریباً ثابت ہوئیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ان کے اپنے علم کے مطابق ہے، ورنہ پہلے حدیث گزر چکی ہے جس میں اپنے ترغیبی انداز میں ان کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، مانو یہ کہ آپ کے قول سے بھی ثابت ہے۔ انہی راوی سے بیان ہے کہ ہم مدینہ میں تھے کہ ایک مؤذن نے مغرب کی نماز کے لیے اذان دی تو لوگوں نے ستونوں کی طرف جلدی کی اور 2 رکعتیں ادا کیں، اور یہ مستقل معمول تھا، یہاں تک کہ کوئی نیا مسافر مسجد میں آتا تو کثرت سے ان 2 رکعت پڑھنے والوں کو دیکھ کر گمان کرتا کہ فرض نماز پڑھی جا چکی ہے اور لوگ بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ عام معمول تھا، لیکن اس کے باوجود یہ غیر موقدہ سنتیں ہیں اور بعد کی 2 رکعت سنتیں موقدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔